پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سجاد اتاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ اللہ پاک کا کرم ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، جیسے ہی یہ ایام آتے ہیں دن، اور بطور خاص رجب شریف کا آخری عشرہ یا آخری ہفتہ کہیے، تو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج، آپ کے معراج شریف کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں معراج کو ایک تفصیل سے، ڈیٹیل سے احادیث طیبہ، روایات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس سفر کو بیان فرمایا ہے، وہ واقعات، وہ مشاہدات وہ ہم سنتے ہیں۔ وہیں معراج کے حوالے سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے طور پر ہمیں سمجھنا، جاننا وہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ باتیں جو بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ایک بندہ مومن، ایک مسلمان، ایک امتی کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور میں چاہوں گا سجاد صاحب سے کہ ڈائریکٹ ہی شروع سے ہی کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ اس حوالے سے اس کو رکھنا وہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہ ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس معجزے کے اندر بے شمار معجزات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس معجزے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمت، شان، بلندی، رفعت عطا کی گئی ہے، ایسی شان آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ۔ معراج خاصہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ جی، معراج کا جو واقعہ ہے یہ 27 رجب المرجب کو پیر شریف کی سہانی رات، اور یہ بعثت کا 11واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 27 رجب المرجب پیر شریف کی رات کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ معظمہ میں تشریف لائے اور حتیم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اسی طرح نیند ہی کے عالم میں تھے، اونگ کے عالم میں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کا شق کیا گیا، جسے شق صدر کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک پاکیزہ دل باہر نکالا گیا، سبحان اللہ، اور اس کو آب زمزم سے ایک نورانی تشت لایا گیا اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا، اور وہ جو نورانی تشت تھا وہ انوار و حکم سے بھرا ہوا نورانی تشت تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ تو ایسا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ایک خاص موقع تھا، اور جو آگے تجلیات، مشاہدات ہونے تھے
تو اس کی گویا کہ تیاری پہلی تھی، تیاری تھی۔ تو اس عظیم الشان معجزے کا جہاں تک انکار کا تعلق ہے جو آپ نے ابتدا فرمائی ہے کہ اس کے انکار کرنے والے کا کیا حکم ہوگا، دیکھیے معراج شریف کی جی معراج شریف کے معجزے کا انکار کرنے والا، یا معراج جو سرکار کو معراج ہوئی اس کا جو انکار کرنے والا ہے اس کا کیا حکم ہوگا۔ علماء نے فرمایا اور قرآن و احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا، ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، بیان اس ہوا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بیان ہوا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ نص قرآنی کا انکار کرنے والا ہے۔ اور یہ تو واضح قرآن پاک میں بیان ہوا۔ اور اس کے بعد جو سفر کا دوسرا مرحلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر آسمانوں تک، 7 آسمانوں کی سیر اور پھر اس سے اوپر جانا۔ تو یہ جو مرحلہ ہے اس کا جو انکار کرنے والا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر اگرچہ قرآن پاک میں یوں واضح بیان نہیں کیا گیا، لیکن احادیث مشہورہ صحیحہ اور اتنی تواتر کے ساتھ جو ثابت ہو چکی ہیں، تواتر کی حد تک جو جا رہی ہیں، تو ان سے ثابت ہے اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو معراج کا جو سفر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عرش پر تشریف لے جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور وہ جو قرب کے منازل ہیں وہ جو طے کیے گئے، تو ان کا جو انکار کرنے والا ہے وہ خاطی ہے، یعنی خطا کار ہے۔ یعنی یہ 3 طرح کے حکم ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ انکار کفر ہے، وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے، پارٹ ہے اس معراج کا، اس کا انکار کرنے والا خطا کار ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ناظرین کرام وہ عقیدہ ہے کہ جو ہر امتی کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے معراج شریف کہ یہ 3 جو مرحلے بطور خاص بیان فرمائے گئے، پہلا جو نص قرآنی قطعی طور پر، اور دوسرا وہ احادیث طیبہ، اور پھر آگے جو تیسرے جو سفر ہیں، اور پھر مکان سے لامکان پر جانا اور رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے باقاعدہ اس کا بھی ثبوت ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ کتنے مطلب جو جتنی چیز جس قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، پھر اس کا حکم بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نص قطعی، اس کا انکار کرنے والا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تواتر والی حدیث ہیں، مشہور حدیثیں ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں، اور اس کی وہ گمراہیت والا۔ پھر سجاد صاحب دوسری بات بھی آتی ہے نا کہ یعنی جسم مار روح، یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے جو جمہور اہل اسلام اور جمہور اصحاب کا اس حوالے سے جو نظریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جانا یہ کوئی روحانی نہیں تھا، بلکہ آپ کا جسم کے ساتھ یہ تشریف لے جانا تھا، کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل، جمہور اہل سنت کا اور کثیر صحابہ تابعین اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو معراج ہے یہ روحانی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روحانی معراجیں بھی ہوئی، خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، لیکن یہ جس معراج کا ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ روح مع الجسد،
یعنی جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی۔ اور اس کا ثبوت بھی قرآن پاک کی انہی آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ تو علماء نے فرمایا کہ عبد کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو جب عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں روحانی مراد نہیں ہوتی بلکہ روح مال جسد۔ اور پھر اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معراج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ معراج اگر صرف خواب میں ہوتی تو وہ فتنہ نہ بنتی، کیونکہ خواب میں تو بندہ کوئی سا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، یعنی وہ کام بھی بتا سکتا ہے کہ جو عام زندگی میں ممکن نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے رات دیکھا خواب میں کہ میں آسمانوں میں اڑ رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے ملک کا بڑا بادشاہ بنا ہوا تخت پر موجود تھا، اگرچہ کہ اس کو کوئی بندہ گھاس بھی نہ ڈالے، لیکن خواب میں اس نے دیکھا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اور اعتراض بھی نہیں کرے گا، اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ خواب دیکھا تو نہیں، یہ خواب ہی ہے، پھر یہی بولیں گے۔ اس طرح کے خواب تو بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں۔ تو خواب کا انکار اس طرح نہیں ہوتا کہ جس میں لوگ آزمائش میں ڈالے گئے۔ تو یہاں جس چیز کے دکھائے جانے کا ذکر ہے یہ وہی دکھانا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرمائے کہ خواب میں نہیں بلکہ میں خود بنفس نفیس جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کی سیر کی، رب تبارک و تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جاگتی ہوئی حالت میں دیدار کیا، تو یہ وہ بات تھی کہ جو لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اہل عرب تھے، کلام کو بخوبی سمجھتے تھے، عقل مند لوگ تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں خواب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ خود جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس آزمائش میں بھی مبتلا ہوئے کہ ان کے لیے یہ انہوں نے اپنی عقل سے سوچا، تو انہوں نے عقل سے سوچا تو انکار کر دیا، اور بعض لوگ اس وجہ سے مرتد بھی ہو گئے معاذ اللہ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کو یہ بات بتائی تو ابو جہل نے فوراً انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی کہیں گے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لوگوں کے سامنے بھی کہوں گا۔ تو اس نے لوگ جمع کیے اور لوگوں کو لایا اور پھر لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس میں کچھ نو مسلم بھی تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی کہ ایسا ہوا تو وہ تالیاں بجانے لگے اور نازیبا حرکات کرنے لگے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرما رہے ہوں کہ میں روحانی طور پر نہیں، خواب میں نہیں بلکہ جسم کے ساتھ گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے ذکر کیا کہ آپ کا دوست تو یوں جو ہے وہ فرما رہا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام صدیق ہے، تم نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیسے تصدیق کر دی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو صبح و شام اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق بیان فرمایا، تو اس پر میں ایمان لے آیا، تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جب ان کی تصدیق کرتا ہوں تو پھر اس کی تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی مبارک زبان سے فرما رہے ہیں تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں
اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ خواب کی معراج نہیں تھی، خواب کی بھی معراج ہوئی ہے اور کئی دفعہ ہوئی ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روح مال جسد یعنی جسمانی معراج ہوئی، اور تقریباً 34 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روحانی معراجیں ہوئیں۔ سبحان یہ ایک معراج نہیں ہے، یہ ایک جو معراج ہے یہ وہ خاص معراج ہے کہ جو روح مال جسد یعنی جسمانی معراج تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، یعنی ابھی ڈائریکٹ پہلی بار نبی پاک علیہ السلام سے نہیں سنا بھی ہے تو ابو جہل سے سنا ہے، اور جو کہ پکا کافر ہے اس سے سنا، لیکن آپ نے چونکہ حضور علیہ السلام کی ایک عظمت والی بات کو سنا تو فوراً تصدیق کی کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر میرے نبی نے فرمایا، میرے دوست نے فرمایا سبحان اللہ، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا نا سجاد صاحب کہ یہ رات میں ہوئی معراج، لیلن فرمایا گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور فرمایا رات میں ہونے میں یہ حکمت ایک تھی، دن میں ہوتا تو سب اعلانیہ طور پر سب کو پتہ بھی چلتا، رات میں ہوئی ہے تاکہ پتہ بھی چلے کہ جس نے انکار کیا ہے تو وہ ابو جہل، اور جس نے اقرار کیا ہے وہ صدیق اکبر، اللہ اب ان کے صفوں میں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے بات یاد آئی، غالباً علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہیں ایک جگہ جلسہ تھا، بیان فرمایا تو بڑا خوبصورت عالیشان بیان معراج پہ فرمایا، یہ کسی اور عالم صاحب نے کہا، حضرت آپ نے بیان بڑا عالیشان کیا ہے، اور دن میں وہ جلسہ تھا، عام مدارس میں آج بھی دنوں میں جلسے ہوتے ہیں، کہ رات میں اگر ہوتی نا، معراج رات میں ہوئی تھی تو رات میں جلسہ ہوتا اور رات میں آپ بیان کرتے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ کاظمی صاحب تھے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو جو ذہانت اور علم عطا فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ معراج اگرچہ رات میں ہوئی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بیان دن میں فرمائی، سبحان اللہ۔ بیان دن میں فرمائی، تو تم جو دن میں معراج کا ذکر سن رہے ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی دن میں معراج اپنی یہ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، عشاق کے انداز بھی نرالے، ان کی باتیں بھی نرالے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کے کیا سوالات ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، معراج کا واقعہ کب ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، مزید معراج کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معراج کا انکار کرنے، معراج کا واقعہ 11ویں سال بھی بیان کیا، 12ویں سال بھی بیان کیا، یہاں تک کہ تو 11 سال کچھ مہینے، اور بعض کتب میں ڈائریکٹ 12ویں سال ہی، نبوت کے 12ویں سال، جیسا کہ تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت مبارکہ کے تحت نبوت کے 12ویں سال یہ بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو معراج یعنی ایک ابتدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سال زندگی کے جو نبوت کے اعلان نبوت کے بعد، یعنی آپ کی عمر مبارک یہ 51 سال کی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک یہ 51 سال تھی، اور 51 سال کچھ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی، اور اس وقت میں، اس ٹائم پیریڈ میں یہ معراج کا جو اللہ پاک نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا، کیونکہ آپ اس وقت مختلف جگہوں پر اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے گئے، اور انہی دنوں میں آپ کا طائف میں بھی جو ایک سفر رہا، اور وہاں سے آپ کو شدید قسم کی تکلیفوں کا، اذیتوں کا سامنا ہوا، جس طرح کا برتاؤ ان کفار اور غیر مسلموں نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بڑا جو ہے وہ رنجیدہ تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا فرمایا، اور ان غموں کو اور آپ سے دکھ کی کیفیت کو دور فرمایا کہ عظیم تحفہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا کلام سنا تو تمنا پیدا ہوئی، ربی آرینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، سجاد صاحب کیا کہیں گے، وہاں یہ فرمایا لن ترانی کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ طلب انہوں نے نہیں کی ہے، دعا کوئی ایسی نہیں مانگی، یا روایات میں ہمیں اس طرح کہ یہ اللہ کے دیدار کی دعا مانگی ہے، اور حضور السلام اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوں اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر آ جائے، اٹھائیں، اور معراج، یہ دیدار باری تعالیٰ، رویت باری تعالیٰ، کیا کہیں گے آپ اس سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یعنی جاگتی ہوئی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا
دنیا میں، یہ اگرچہ عقلاً ممکن ہے، لیکن اس کا جو وقوع ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ سرکار کا خاصہ ہے جاگتے ہوئے حالت میں۔ بلکہ بعض فقہا اور علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کرے، تو بعض نے کہا کہ یہ کفر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ گمراہی ہے۔ حضور سیدی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک شخص کو لایا گیا، فقیر تھا، یا فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں بلکہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہنے والا شخص تھا، اور کہا گیا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا کہ کیا یہ جو کہا گیا ہے یہ درست ہے؟ تو کہنے لگا ہاں درست ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زجر و توبیخ کی کہ ایسا نہیں ہے، اور پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دل سے، بصارت سے جن انوارات کا اور تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے، تو یہ سمجھا ہے کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر اشخاص کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے شرعاً ممنوع ہے، اگرچہ کہ عقلاً جائز ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ تمام مومنوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات جاگتی ہوئی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ البتہ خواب کی حالت میں، دنیا میں خواب کی حالت میں عام مومنین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ علماء نے لکھا کہ 99 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو 99 مرتبہ کے بعد آپ نے سوچا کہ اب کی بار جب خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروں گا تو رب سے پوچھوں گا کہ اے رب کریم تیری بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے۔ تو جب 100ویں بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیدار ہوا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کریم تیری بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے تیری بارگاہ کا قرب حاصل کیا جائے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے ذریعے۔ عرض کی بے فہمن اور بغیر فہمن، یا رب کریم سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھ کے پڑھنے سے بھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھ کے پڑھے، قرآن پاک پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ان تمام جو ہے وہ ائمہ کے واقعات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہے، اور جاگتی ہوئی حالت میں دیدار دنیا میں یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ تو اتنا فرماتے تھے دیکھا دیکھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، یہاں تک کہ وہ ایک سانس میں کتنی مرتبہ کہتے تھے، تو یعنی کتنی مرتبہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ دیکھا جب تک کہ آپ کی سانس نہیں ٹوٹ جاتی، آپ یہ فرماتے تھے۔ اور یہی اس طرح کی کئی ائمہ کے اور بھی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق وہ کہتے ہیں کہ میں نے قلت لابی ذر، میں نے ابو ذر سے کہا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، میں اگر حضور اسلام کو دیکھتا تو ایک بات کا سوال تو حضور سے پوچھ لیتا۔ انہوں نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں تم حضور سے پوچھنا چاہتے تھے، یعنی جو تمنا ہے؟
کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں سألتہ، یہ تو میں نے سوال پوچھا ہوا ہے، یہ میں نے پوچھا ہوا ہے، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا رأیت نورا، جی ہاں میں نے اس نور کا دیدار کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، دیگر اور بھی حدیثیں، اور بعض روایات وہ ہیں کہ جن میں قلب کے حوالے سے فرمایا، اور یہ بھی بعض روایت میں فرمایا کہ ایک بار اپنی سر کی آنکھوں سے، اور پھر اگلے جو دیدار ہوئے وہ دل کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جلوے دیکھے ہیں، وہ دیدار کیا ہے۔ وہ دیدار کیسے ہوا؟ ظاہر دنیا میں اور کسی کو ہوا ہی نہیں، تو اس کی کوئی چیز وضاحت کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی، جب کوئی پوچھے کہ بھئی کیسے ہوا تو انہوں نے یہ کہہ دو کہ جنت میں ہوگا، پھر وہاں بتا دیں گے۔ جی جب جنت میں دیدار ہوگا، یاد رکھیں اللہ پاک وہ تمام جہات سے، نیچے اوپر دائیں بائیں آمنے سامنے اور پیچھے، یعنی یہ 6 جہات کہلاتی ہیں، ان جہات سے اللہ پاک وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ اسی طریقے سے اعضاء، جسم، جسمانیات، حوادثات، ان چیزوں سے بھی اللہ پاک کی ذات وہ منزہ ہیں، وہ رب تبارک و تعالی وہ پاک ہے۔ دیدار کیسے ہوا؟ یہ رب تبارک و تعالی نے جیسے اپنی شان کے لائق جیسا چاہا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیدار عطا فرمایا۔ ہم کیا ہیں؟ ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے بیان فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ جو نبی پاک علیہ السلام سے یہی کہتے تھے کہ آپ نے تو بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں بیان کی، ہم جب اس کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ چیز ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک مومن کا یہی انداز اور یہی طریقہ وہ ہونا چاہیے، اور اپنے اسلاف کے انداز اور ان طریقوں پر ہی اسے رہنا چاہیے۔ حضور ایک سوال ہے، دوسرا سوال تھا انکار کرنے کے حوالے سے، اس کا جواب آپ دے چکے ہیں۔ معراج شریف کے جو محافل کا انعقاد و اہتمام کرنا، یہ بھی بات آتی کہ بھئی ٹھیک ہے معراج ہے، ذکر ہے، یہ سب ہے، لیکن محافل کا اہتمام یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ شب معراج یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یوں کرنا کیا کہیں گے آپ؟ شب معراج تو خود قرآن سے ثابت ہے نا، کہ اللہ تبارک ذکر معراج رات کے مختصر حصے میں جو ہے وہ اپنے حبیب کو سیر کروائی، تو وہی رات معراج کی رات ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس رات کو منانا، جس طرح جو ہے یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس رات کو منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو اور اتنے عظیم الشان معجزے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ہم جیسے گناہ گاروں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا، تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم پر اللہ پاک کا شکر ادا نہ کریں؟ ہم سارا سال ہی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو خاص رات ہے کہ جس رات میں انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، اور خود حکم ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام جو ہیں وہ یاد دلائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام میں سے وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت پر خاص کرم فرمایا، خاص رحمتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ جو آج ہم نماز الحمدللہ 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے، تو یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ تو جس شب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، سرکار کو اتنی عزتوں، عظمتوں، کرامتوں سے نوازا گیا، تو اب اگر مسلمان اس رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کرنے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جائیں، تو وہ جو خاص رات ہے فضائل اور کمالات والی، تو اس میں اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، فضائل و کمالات سے آگاہ کرتے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان ہے، اس کے اوپر مومن کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ منہ بگاڑ کر سائڈ پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔
پھر اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جو اپنے بیٹے کی شادی حالوں میں جا کر کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور لائٹ لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، سالگرہیں مناتے ہیں جب آپ کے پیدائش کا دن ہوتا ہے، جائز طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ جو ناجائز کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ناجائز ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ دیگر محافل، ختم بخاری شریف کا اپنے جو ہے وہ مدارس میں اہتمام کرتے ہیں، افتتاح بخاری، افتتاح بخاری، ختم بخاری اور دیگر کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں آپ سند، وہ جو تقریب ہوتی ہے جو ہے وہ سند کی تقسیم کی، اسناد کی ان تقسیم مہینوں میں تقریباً تقسیم اسناد کا یہ تقسیم سلسلہ اسناد کے جو ہے جاری وہ رہتا ہے۔ جلسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی اسناد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ علماء نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے، معراج کی حکمتوں میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں۔ تو یہ ان کے کمالات ہیں، خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں یہ تمام کے تمام فضائل اور تمام کے تمام کمالات صرف ایک رات میں عطا کر دیے۔ کلام سے بھی مشرف فرمایا، تمام جنتوں کی جو ہے وہ سیر بھی کرا دی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ صرف چوتھے آسمان پر بلکہ ساتواں آسمان بلکہ اس سے اوپر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر بھی کر دی۔ تو جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو کمالات عطا کیے وہ سرکار کو ایک رات ہی میں عطا کر، اور رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں۔ اس پہ اگر جو مسلمان ہے وہ اگر یہ کہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کے حبیب کے کمالات کو بیان کیا ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ یعنی جو معراج کی حدیثیں ہیں آپ نے جیسے بیان کیا کہ اتنی ہیں اور مشہور حدیثیں ہیں، مشہور سے مراد زبان سے مشہور نہیں، یہ وہ خاص اصطلاح کے طور پر اور تواتر کی حد تک کہ جن کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ اچھا، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، دیگر سیاستہ کی کتب پڑھیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا ذکر معراج والی طویل حدیثیں نہیں آتی ان میں؟ اللہ، تو وہ حدیثیں بیان ہی تو ہوتی ہیں۔ تو جب مدرسے میں نصاب کی صورت میں آپ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو وہی حدیثیں بخاری مسلم کی لے کر اگر کوئی محراب و منبر پر اس کی زینت بن کر مساجد کے اندر لوگوں کو بتا رہا ہے، مدرسے میں تو خاص وہ بیٹھتے ہیں کہ جو طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سنانا صرف ان طلباء کو تو نہیں ہے بلکہ آپ کے ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور یہ حکم یہ آگے بیان کیا جائے۔ تو جب مدرسے میں بیان کر سکتے ہیں تو پھر محافل میں اس کو کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ شب معراج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم جو رات ہے تو اس کو آپ بالکل منائیے اور اس انداز سے منائیے۔ یہ تو ایک ہے معراج کے ثبوت کی بات۔ پھر معراج میں کتنی چیزیں اور ہیں۔ معراج میں عقیدہ حیات النبی بھی واضح ہوتا ہے۔ ہمارا جو ایک عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء بھی دنیا سے جو وصال فرمایا، انتقال فرمایا، یہ وصال ظاہری، یہ اس فیصلے کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک آن میں وہ فیصلہ ان کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی وہ زندگی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے انہیں حیات عطا فرمائی، ایسی حیات عطا فرمائی کہ جہاں چاہیں رب نے یہ طاقتیں دی ہیں وہ جائیں۔ اللہ، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام نے جو دیکھا، کیا فرمایا آپ نے کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا؟ جی، سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر فقط اتنا کہ وہ آنی ہے، کہ آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے آنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس طرح آپ یعنی انبیاء علیہ السلام کی جسمانی حیات تھی، اسی طرح آپ انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح پہلے تھی۔ تو وعدہ الہی بھی پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی طرح جو پہلے حیات تھی اسی طرح کی حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے۔
میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو پھر یہ نماز ہی ادا نہیں فرمائی نا، جب بیت المقدس پہنچے تو انبیاء علیہم السلام پہلے وہاں پر موجود تھے، سبحان اللہ، اور پھر جب آسمانوں پر تشریف لے گئے وہاں پر بھی انبیاء علیہم السلام موجود تھے۔ تو یہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کا موجود ہونا، قبر میں نماز ادا فرمانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجسام کو مٹی پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی حیات کا بیان بھی ہے، پھر ان کے طاقت کا بھی بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو براق پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تھے، انبیاء علیہ السلام براق پر نہیں تھے، لیکن سرکار کے پہنچنے سے پہلے انبیاء آسمانوں پر موجود تھے، کیونکہ انہیں استقبال بھی کرنا تھا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر اس لیے تھے کہ براق سرکار کے اعزاز کے لیے تھی، تو سرکار براق پر تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام پہلے پہنچ چکے تھے۔ تو آپ انبیاء علیہ السلام کی رفتار کا عالم دیکھیں کہ براق سے بھی پہلے موجود ہیں۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی رفتار کا عالم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات صرف اعزاز کے لیے، چونکہ آپ اس رات دولہا تھے تو ان کے اعزاز کے لیے آپ کو براق پر سوار کیا گیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی طاقت، اختیارات، انبیاء علیہ السلام کا حیات ہونا، یہ سارے اس معجزہ معراج سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ یہ کئی عقیدوں کی اور باتیں، اختیارات بھی، پھر توسل بھی، وسیلہ بھی، انہی کے وسیلے سے تو نمازوں میں یہ تخفیف ہوئی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ بھی ثابت ہوا کہ وصال فرمانے کے بعد بھی وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ سفارش کی ہے۔ اور بھی کئی عقائد اسی معراج کے ایک واقعے سے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی بھی وسوسوں میں، شیطانی خیالات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچیں کیسے گئے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے وہاں تک۔ میں کہتا ہوں جو ذات لے کر گئی ہے رب تعالیٰ، سبحان الذی، اس طرح توجہ کرو، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو جب رب نے یہ سفر کروایا ہے تو پھر کون سے اس میں اشکالات اور کون سے وساوت۔ اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبتیں اور آپ کے معراج کی اور دیگر جو بھی اللہ پاک نے آپ کو یہ شانیں عطا کی ہیں، یہ شانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور یہ بڑھتی رہیں گی شانیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رب کا یہ وعدہ ہے، ہم بھی اسی میں اپنا یوں حصہ ملاتے رہیں کہ ان عشاق میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔